السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ 25واں ایپیسوڈ آپ کو کیسے لگا؟ آپ اس کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ آنے والی 26ویں اور آخری ایپیسوڈ کے پہلے شاندار ٹریلر کا پہلا ہی منظر اس بات کا اعلان محسوس ہوتا ہے کہ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ گھنے جنگل کے درمیان سے گزرتا ہوا بازنطینی شہنشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی اعتماد اور آنکھوں میں ایسی چمک محسوس ہو رہی ہے جیسے وہ کسی بڑی کامیابی کی خبر اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہو۔ پھر جیسے ہی وہ کھلے میدان میں پہنچتا ہے، منظر اچانک بندرگاہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جہاں سلطان اورحان، علاؤالدین بے اور کارا خلیل نہایت سنجیدہ انداز میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لمحے سلطان اورحان کی آواز گونجتی ہے کہ آج کے دن وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ بظاہر یہ ایک مختصر جملہ محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہی الفاظ پورے ٹریلر کی بنیاد بنتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ سلطان اورحان بازنطینی شہنشاہ کے عظیم بازنطینی لشکر کی آمد کا خبر دے رہا ہے، جس کا انتظام کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا، جیسے عثمانیوں کے بڑھتی ہوئی فتوحات روکنے کے لیے میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اورحان کے چہرے پر خوف یا پریشانی نہیں، بلکہ غیر معمولی سنجیدگی دکھائی دیتی ہے۔ وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ دشمن اب اپنی آخری چال چلنے والا ہے۔ کارا خلیل اور علاؤالدین کے تاثرات بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہیں آنے والے خطرے کی شدت کا مکمل اندازہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ سے روانہ ہونے والا یہ لشکر براہ راست عثمانی ریاست کے مستقبل کے خلاف تیار کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندرگاہ کا انتخاب بھی خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آنے والے معرکے کا ایک بڑا حصہ سمندر اور تجارتی راستوں پر قبضے کے گرد گھومتا محسوس ہوتا ہے۔ اس منظر سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ دشمن اب خفیہ سازشوں سے آگے بڑھ کر کلی اور فیصلہ کن جنگ چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بازنطینی شہنشاہ واقعی عثمانیوں کے لیے وہ طوفان لے کر آیا ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، یا پھر وہ خود اس جنگ میں ایسی شکست کا سامنا کرے گا جو بازنطینی خوابوں کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دے گی؟ یہی سوال ٹریلر کے پہلے منظر کو انتہائی پراسرار اور سنسنی خیز بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کا یہ دوسرا منظر بظاہر ایک سادہ سفر دکھتا ہے، لیکن اگر اس کے پس منظر اور کرداروں کے تاثرات کو غور سے دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ یہ آنے والے انتہائی اہم واقعات کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ منظر میں سلطان اورحان چند منتخب سپاہیوں کے ساتھ برسا سے روانہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ عبرانوس میں اس کی بیٹی اور فاطمہ خاتون بھی موجود ہے۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک معمول کا سفری قافلہ ہو، مگر حقیقت میں اس منظر کے اندر کئی پوشیدہ اشارے موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اورحان اتنے محدود دستے کے ساتھ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت سلطنت کے گرد جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور ہر سمت دشمن کی نقل و حرکت جاری ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اورحان کسی خفیہ مشن پر روانہ ہوا ہو جس کا مقصد دشمن کی کسی بڑی منصوبہ بندی کو ناکام بنانا ہو۔ دوسری طرف فاطمہ خاتون اور عبرانوس بے کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ سفر صرف فوجی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ذاتی اور خاندانی پہلو بھی شامل ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر محسوس ہونے والی خاموش سنجیدگی اس بات کا اندیہ دیتی ہے کہ وہ آنے والے خطرات سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی طرح عبرانوس بے بھی معمول سے زیادہ محتاط دکھائی دیتا ہے، گویا اسے راستے میں کسی غیر متوقع حملے یا سازش کا اندیشہ ہو۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ دشمن عثمانیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہو اور اسی سفر کے دوران کسی بڑے حملے کی کوشش کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اورحان جان بوجھ کر خود کو ایک محدود قافلے کے ساتھ ظاہر کر رہا ہو تاکہ دشمن کو جال میں پھنسایا جا سکے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آنے والے ایپیسوڈ میں ایک زبردست گات، اچانک حملہ یا خفیہ جنگی منصوبہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس منظر کا ایک اور اہم پہلو عبرانوس بے کی بیٹی کی موجودگی ہے۔ ڈرامائی اعتبار سے یہ کردار اکثر جذباتی اور خاندانی کہانیوں کے ساتھ جڑا رہا ہے، اس لیے بعید نہیں کہ آنے والے واقعات میں اس کی موجودگی کسی اہم موڑ کا سبب بنے۔ شاید یہی سفر کسی ایسے سانحے یا خوشخبری کی طرف جا رہا ہو جو کئی کرداروں کی تقدیر بدل دے۔ اس پوری منظر میں سب سے طاقتور چیز خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی شور نہیں، مگر اس خاموشی کے اندر آنے والی طوفان کی آہٹ صاف سنائی دیتی ہے۔ اس لیے یہی سوال دل میں باقی رہ جاتا ہے کہ آخر اورحان اپنی قریبی
ساتھیوں کو ساتھ لے کر کس مقصد کے لیے روانہ ہوا ہے، اور کیا یہ سفر عثمانیوں کے لیے فتح کا دروازہ ثابت ہوگا یا ایک نئے امتحان کا آغاز؟ اس کے علاوہ ناظرین ٹریلر کا یہ منظر دشمن کے اصل منصوبے کی ایک جھلک دکھاتا محسوس ہوتا ہے۔ اس منظر میں شہنشاہ سردار شہنشاہ اندرونیکوس کے سامنے کھڑا ہے اور غصے سے اپنا ہاتھ میز پر مارتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ 2 لشکروں کے نرغے میں پنسنے والا اورحان خود کو جہنم کے عین راستے میں محصور پائے گا۔ یہ الفاظ محض دھمکی نہیں بلکہ ایک مکمل جنگی منصوبے کا اعلان ہے۔ اس جملے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن نے اورحان کو چاروں طرف سے گھیرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک لشکر خشکی کے راستے اور دوسرا سمندر کے ذریعے حملہ کرنے والا ہو تاکہ عثمانیوں کو فرار یا دفاع کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ شہنشاہ سردار کے چہرے پر موجود اعتماد بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسے اپنی حکمت عملی پر مکمل بھروسہ ہے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ یہ ثابت کرتی آئی ہے کہ دشمن اکثر اورحان کی جنگی ذہانت کو کم سمجھنے کی غلطی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منظر جتنا خطرناک دکھائی دیتا ہے اتنا ہی دلچسپی محسوس ہوتا ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اورحان کو دشمنوں کی اس منصوبہ بندی کے پہلے ہی اطلاع مل چکی ہو، شاید اسی لیے وہ بندرگاہوں، قلعوں اور جنگی راستوں پر مسلسل توجہ دے رہا ہے۔ دوسری طرف اندرونیکوس کی خاموشی بھی معنی خیز محسوس ہوتی ہے۔ وہ شہنشاہ سردار کی بات سنتا ہے، لیکن اس کے تاثرات سے لگتا ہے کہ وہ صرف جنگ جیتنے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنی سیاسی حیثیت مضبوط کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں بظاہر ایک ساتھ ہوں، مگر ان کے درمیان بھی اقتدار کی ایک خاموش جنگ جاری ہو۔ اس منظر سے یہ امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں عثمانیوں کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے محاصرے کا سامنا کرنا پڑے۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہوگی، وسائل زیادہ ہوں گے اور ہر راستہ بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن دوسری طرف اورحان کے پاس وہ ایمان، تجربہ اور وفادار ساتھی موجود ہے جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منظر صرف دشمن کی طاقت نہیں بلکہ آنے والے عظیم معرکے کی تمہید محسوس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اورحان 2 عظیم لشکروں کے درمیان پھنس جائے گا یا پھر وہ دشمن کے اسی منصوبے کو ان کے خلاف استعمال کر کے تاریخ کا ایک اور حیران کن باب رقم کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین ٹریلر کا یہ اگلا منظر مختصر ہونے کے باوجود پورے ٹریلر کے سب سے پراسرار اور خطرناک مناظر میں شمار ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی کراچی بندرگاہ کو اپنے حصار میں لی ہوئی ہے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے اور بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر اچانک قلعے کی بلند فصیل سے ایک مشعل دان نیچے گرتا ہے۔ جیسے ہی وہ زمین سے ٹکراتا ہے آگ کے شعلے چاروں طرف مل جاتے ہیں اور پورا ماحول یکدم بدل جاتا ہے۔ یہ منظر بظاہر ایک حادثہ لگ سکتا ہے، مگر بہت امکان یہی ہے کہ یہ کسی خفیہ حملے کا آغاز ہو۔ ماضی میں بھی ایسی آگ اکثر کسی بڑے حملے، بغاوت یا خفیہ اشارے کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس منظر کو محض ایک جلتی ہوئی مشعل کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ قلعے کے اندر پہلے ہی عثمانیوں کے حمایتی موجود ہوں جنہوں نے حملے کا وقت بتانے کے لیے یہ اشارہ دیا ہو۔ دوسری طرف یہ بھی امکان ہے کہ دشمن نے خود یہ آگ لگائی ہو تاکہ بندرگاہ میں خوف و ہراس پلا کر اپنی فوجوں کے لیے راستہ ہموار کر سکے۔ اگر غور کیا جائے تو اس منظر کا تعلق بعد میں دکھائی جانے والے بندرگاہ جنگ سے بھی جڑتا محسوس ہوتا ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جب کراچی بندرگاہ پر قبضے کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ آگ کا اچانک بھڑک اٹھنا اس بات کی علامت بھی ہے کہ سمندر میں کڑے جہازوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ سلطان اورحان کی بعد کی گفتگو بھی اسی امکان کو مضبوط کرتے محسوس ہوتی ہے۔ اس منظر میں سب سے طاقتور چیز اس کی خاموش دہشت ہے۔ کوئی لشکر نظر نہیں آتا، کوئی جنگی نعرہ سنائی نہیں دیتا، لیکن ایک گرتی ہوئی مشعل آنے والے خونریز واقعات کی خبر دیتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی رات کئی کرداروں کی قسمت بدلنے والی ہو، کئی راز سامنے آنے والے ہوں اور دشمن کو ایسی ضرب لگنے والی ہو جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ لیکن ساتھ ہی یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ آگ صرف دشمن کے لیے نہیں بلکہ عثمانیوں کے لیے بھی ایک نئے امتحان کا دروازہ کھول دے، اور یہی سوال اس منظر کو انتہائی سنسنی خیز بنا دیتا ہے کہ آخر اس جلتی ہوئی مشعل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور اس کے شعلے کس کی تقدیر کو جلا کر راکھ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔